إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ سفر کے بارے میں پائے جانے والے غلط اعتقادات اور توہمات اور توکل کی حقیقت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج اس کی 5 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے اندر 2 قسم کے اعتقادات اور نظریات پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ اس کو چینج کرتے رہتے تھے، کیونکہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ اس دور میں بھی حرام تھا، اور ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا۔ جب ان کا ارادہ ہوتا کسی دشمن سے انتقام لینے کا، کسی پر چڑھائی کرنے کا محرم کے مہینے میں، تو وہ مہینے کا نام چینج کر لیتے، محرم کو سفر بنا لیتے اور سفر کو محرم بنا لیتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر اس کا ذکر کیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ مہینے کی تقدیم و تاخیر کرنا اور سمجھنا کہ اس طرح کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ دوسرا ان کا یہ نظریہ تھا کہ ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے، کہتے تھے اس مہینے کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں، یہ نحوست والا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کے اندر نہ وہ کسی مکان کی تعمیر شروع کرتے، نہ کسی شادی کرتے، اور نہ ہی کوئی سفر اختیار کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے
کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر اگر ہم کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں خسارہ ہوگا۔ یہ اعتقادات زمانہ جاہلیت کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہی اعتقاد و نظریات آج کے معاشرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، بعض ممالک کے اندر بڑے زور شور سے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح کے زمانہ جاہلیت کی اور بہت ساری چیزیں جو بعض معاشروں کے اندر ابھی تک اسی صورت میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ بات ایک اعتقاد رکھنا کہ کوئی چیز منحوس ہے، اس میں نحوست ہے، اگر اس کے ساتھ سامنا ہو جائے گا تو ہمارا یہ کام نہیں ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ صرف خیال کی حد تک یہ محدود نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد اور نظریہ ہو کہ وہ جا رہا تھا، آگے سے بلی گزر گئی، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس آ گیا، پلٹ گیا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا۔ کوئی غیر پسندیدہ آدمی اس کے سامنے آ گیا تو پھر بھی اپنا پروگرام بدل لیا کہ آج میرا کام نہیں ہوگا۔ جا رہا تھا کسی کام کے لیے، گاڑی پنکچر ہو گئی، واپس آ گیا کہ لگتا ہے کہ آج میرا کام نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چیزوں سے بدشگونی لے کر جس نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، اپنا پروگرام بدل لیا، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس آدمی کو کسی ایسی چیز نے اس کے کام سے روک دیا، توہم پرستی نے، بدشگونی نے اس کے ارادے سے باز کر دیا، روک دیا، تو اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے 3 بار فرمایا الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کے اس نظریے کی تردید کی، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں رچ بس چکی تھی، ان کے عقیدے اور نظریے کی حیثیت اختیار کر چکی تھیں، آپ نے ان کا نام لے کر ایک کا تو اس کی تردید کی۔ آپ نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری اپنے طور پر متعدی نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا کہ کوئی بیماری اپنے طور پر دوسرے کو نہیں لگتی، یہ چھوت چھات کا نظریہ اسلام کا نہیں، تو صحابی نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ حضرت ہم اپنے اونٹوں کو کھلے میدان میں صحرا کے اندر چرا رہے ہوتے ہیں، وہ اچھل کود رہے ہوتے ہیں، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، باہر سے کوئی آوارہ اونٹ آتا ہے جو خارش زدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے اونٹوں کے ساتھ آ کر ملتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے، تو ہمارے اونٹوں کو بھی اس سے یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنے اس پرانے عقیدے کا اظہار کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا آپ کے اونٹوں کو بیماری تو اس باہر سے آنے والے اونٹ سے لگی، فمن عاد الاول، وہ اونٹ جو باہر سے آیا تھا اس کو بیماری کہاں سے لگی تھی؟ ایک طرف تو آپ نے یہ فرمایا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کئی ایسی حساس قسم کی بیماریاں کسی مریض کو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن اس کے لواحقین سال ہا سال تک اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔
تو یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس بھی بیٹھ گیا، اس کو ہاتھ بھی لگ گیا، ٹچ بھی ہو گیا تو بیماری متعدی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فرّ من المجذوم فرارک من الاسد، جس آدمی کو کوڑ لگا ہوا ہو، کوڑ زدہ ہو، برس کا بیمار ہو، تو اس سے اس طرح دور رہو جس طرح شیر سے کوئی بھاگتا ہے۔ تو علماء نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا کہ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کہیں کوئی شخص اس کے پاس جا کر متاثر ہو جائے تو کوئی یہ اعتقاد نہ رکھ لے کہ اس سے مجھے بیماری لگی، بلکہ مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ کو منظور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو کہ یہ بندہ اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے اس سے، کیونکہ بیمار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اپنے طور پر کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ طیرہ یہ ماخوذ ہے اس سے کہ ان لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ تھا جب کوئی شخص ان میں سے کوئی کام کرنا چاہتا، سفر پہ جانا چاہتا، وہ گھر سے نکلتا، سامنے پرندے چگ رہے ہوتے، وہ ان کو اڑا دیتا، اگر تو وہ پرندے اڑ کے دائیں طرف کو چلے جاتے تو کہتا ہاں اب خیر ہوگی، میرا کام ہو جائے گا، اور وہ بڑی خوشی سے اس کام پر روانہ ہو جاتا۔ اگر وہ پرندے اڑ کر بائیں طرف کو مڑ جاتے تو واپس آ جاتا کہ اب میرا کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بدشگونی لینا یہ توکل کے سراسر منافی ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ ایک آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے اسی پر توکل اور اعتماد کیا، نیکی کی توفیق دینے والا اور گناہوں سے بچانے والا، خیر کو عطا کرنے والا اور شر کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ شخص اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے نکلا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی اور واپس آ گیا، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اس نے نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھا۔ اس کو شرک کیوں قرار دیا گیا؟ اس نے سمجھا کہ یہ بلی یہ میرا کام بگاڑ دے گی، اس کی وجہ سے کام نہیں ہوگا، یہ منحوس شخص میرے متھے لگ گیا، میرا کام نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس نے نفع و نقصان کا مالک اللہ کو نہیں بلکہ اس کو سمجھا جس کی وجہ سے یہ واپس آ گیا۔ اس لیے اور اسی طرح اس کے اندر شامل ہیں ستاروں سے کی چال دیکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا، ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کا اندازہ کرنا، فال نکلوانا، اور یہ جو رسالوں کے آخر میں چھپتے ہیں قسمت کے ستارے، ابراج الحظ، آپ کا برج کون سا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے، ان کے ساتھ اپنی قسمت کو وابستہ کرنا، یہ سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں، اسی بدشگونی کے اندر داخل ہیں، کیونکہ انسان ان کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا سارا دن لوگوں کی خاک سر میں ڈالنے والا، دھوپ میں اپنے آپ کو پریشان کرنے والا، وہ ہماری قسمتیں بتا رہا ہے۔ ہاتھ دیکھ کر کسی نے طوطا رکھا ہوا ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی لینڈ کروزر BMW وہاں روک کر کہتے ہیں جی یہ ذرا ہماری فال نکال دینا۔ اب طوطا وہ کارڈ اٹھائے گا، وہ پڑھ کے بتا دیں گے، وہ سب پہ یہی لکھا ہوتا ہے، مثبت ہی لکھا ہوتا ہے عمومی طور پہ۔
پیسے اپنے وصول کر لیں گے. ان چیزوں میں اعتقاد رکھنا. اور کئی لوگ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ کی شادی نہیں ہوگی، وہ بندہ کہتا میرے سے 10 بچے ہیں. یہ چیزیں ان میں اعتقاد رکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا العیافۃ والترک والطیر من الجبت. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا یا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمتیں بتانے والے کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اس سے پوچھا اور جو اس نے بتایا اس پر اعتقاد کر لیا، رکھ لیا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا ہے. کیوں؟ کہ فیوچر کے حالات مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کے آخر میں فرمایا نا، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا. یہ اللہ کے علم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہ لوگ جو اعتقاد سے اتنے زیادہ واقف نہیں، پرانے اعتقاد کے حامل تھے، تو کچھ بچیاں آپ کے شان میں آپ تشریف لائے تو نظم پڑھنے لگی. تو انہوں نے اپنی نظم کے اندر یہ بھی کہا فینا نبی یعلم ما فی الغد، ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جن کو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ نے فرمایا خبردار، جو پہلے تم کہہ رہی ہو وہ کہتی رہو، یہ بات نہ کہو، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کل کیا ہوگا. تو جو آدمی اس طرح کے اعتقاد رکھتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے شرک کیا. اور اگر کسی سے ایسا ہو گیا، اس کے ذہن میں خیال آ گیا یا کبھی ایسا کر بیٹھا، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اگر کوئی کر بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو یہ کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. تو جو پہلے ذہن میں خیالات آئے ہیں اللہ معاف کر دے. پہلے اس طرح کا کوئی ذہن میں آ گئی چیز تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں. ولا طیر الا طیرک، اور تیرے شگون اور تجھ پر ہی ہم اعتماد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو اس لیے دوسری چیز آپ نے اس کی نفی کی. اور تیسری ولا ہامہ. ہامہ کا معنی کیا ہے؟ عربوں کا اعتقاد تھا، وہ کہتے تھے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کی روح یہ انسانی کھوپڑی کی شکل میں اڑتی پھرتی رہتی ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اس کو چین نہیں آتا. یہ ان کا نظریہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بالکل باطل ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اور دوسرا معنی ہامہ کا کرتے ہیں الو سے، کہ اگر کسی کے بنیرے پر آ کر الو بیٹھ گیا، کسی کی منڈیر پر گھر کی، یا الو نے بولنا شروع کر دیا تو کہنے لگے اس میں خیر نہیں ہے، اس میں بھلائی نہیں ہے. اور یہ نظریات بھی وہی ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں بعض اوقات یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ رات کو جھاڑو کرو گے تو فقیری آ جائے گی. کوا منڈیر پر آ کر بیٹھ گیا، آج مہمان آنے والا ہے، مہمان کی خوشخبری ہے. مکان بنا کر شاندار کوٹھی بنائی، کئی کروڑ لگا دیا چیمہ صاحب نے ماشاءاللہ، لیکن اس کے ایک کنارے پر پرانی ہنڈیا الٹی کر کے رکھ دی. کیوں؟ یہ ہنڈیا اس کو نظر بد سے بچائے گی. بعض لوگ گاڑی خریدتے، بڑی مہنگی گاڑی، اور اس کے اندر جوتا لٹکا لیتے. کیوں؟ یہ جوتا اس کو حادثات سے بچائے گا، یہ اس کو نقصان سے بچائے گا. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں،
بعض اوقات وہ مزاحیہ بات بھی کرتے ہیں، مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت عافیت بخشے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے نے نئی گاڑی میں بیٹھا ہوا، اس کے اندر خوبصورت جوتا بنوا کر اس نے لٹکایا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے یہ اس سے یہ نظر نہیں لگے گی اس کو، یہ حادثات سے بچے گی۔ اس نے کہا گاڑی سے قیمتی تو آپ کی جان ہے، گاڑی آپ کی ہے نا، تو جوتا تو آپ کو گلے میں ڈالنا چاہیے تھا، آپ گاڑی سے زیادہ قیمتی ہیں، اپنے گلے میں تو ڈالا نہیں، گاڑی کے گلے میں ڈال دیا، بھینس خرید کے لائے اس کے گلے میں جوتا لٹکا دیا۔ اس طرح کی جو توہم پرستی ہیں، گویا کہ ایسے لوگوں کا اعتقاد ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کہ یہ چیز اس جس کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے اس کو حادثے سے بچائے گی، نظر بد سے بچائے گی، حالانکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم الو اگر بولے گا، الو آ کر بیٹھ جائے گا تو اس سے نحوست ہوگی، ولا سفر، اور آپ نے فرمایا نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس کے اندر جو نظریہ ہے، اور ہمارے علاقوں میں جو نظریات پائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں۔ کہتے ہیں سفر کا مہینہ، اس میں کوئی خیر نہیں، یہ منحوس ہے۔ سال کے اندر آسمان سے 1,80,000 بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں سال میں 1,80,000 بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 9,20,000 صرف سفر میں نازل ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں سفر کے پہلے دن 13 دن، ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں، 13 تیزی۔ کیوں؟ کہ ان دنوں کے اندر بڑی تیزی سے بیماریاں نازل ہوتی ہیں، تو ان کے توڑ کے لیے ہمارے علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے، مجھے تو جب چھوٹے ہوتے تھے ہم، اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، جو ہم سے بڑی عمر کے تھوڑے بزرگ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا، کہ وہ اس مہینے کے اندر گندم ابال کے، چنے ابال کے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں بھر کے بچوں کو دیتے تھے، گنگنیاں تقسیم کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، کجیاں ٹھوٹیاں بھرتے تھے۔ کچھ یاد ہے کسی کو؟ یہ کیوں تھا؟ سفر کے مہینے میں وہ کہتے تھے اس سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، مسلمان آج بھی نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ جن کے عقائد مضبوط ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ عوام الناس آج بھی سفر کے مہینے شادیاں نہیں کرتے، دن نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے۔ بلکہ اگر کسی کی شادی اس سے پچھلے میں بھی نہیں کرتے، اس سے پچھلے مہینے میں قریب زمانے میں ہو گئی ذو الحج میں، عید کے چاند میں، تو ان کو بیوی کو بھیج دیتے ہیں اس کے میکے، کہتے میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے سفر کے مہینے میں، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ حالانکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی سفر سن 7 ہجری میں کی تھی، سفر کے مہینے میں۔ یہ نظریات، اور پھر سفر کے میں نیا کاروبار نہیں شروع کرتے، کوئی سفر پہ نہیں جاتا، مکان بنانا شروع نہیں کرتے۔ یہ وہی نظریات ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، اور اسلام نے آ کر ان نظریات کی تردید کی ہے، ان نظریات کو جھٹلایا ہے کہ یہ درست نہیں۔ اور سفر کے مہینے کے اندر جہاں یہ ساری چیزیں توہم پرستیاں درست نہیں ہیں، وہاں ایک عقیدہ ہمارے علاقوں میں اور پایا جاتا ہے کہ سفر کا آخری بدھ، جس کو آخری چہار شنبہ کہا جاتا ہے، اس میں لوگ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر، بعض کاروبار دکانیں بند کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، ہم اس کی خوشی کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، یہی تو سفر کا آخری بدھ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ اس بدھ کو، آخری چہار شنبہ سفر کا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری جس میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے،
اس میں اس بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح کی مشہور ہیں، ان سے بچ کر توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ وما منا، اور ہم میں سے اگر کسی سے یہ ہو جاتا ہے، ولیکن اللہ یذھبہ بالتوکل، اللہ تعالیٰ توکل کے ساتھ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہی ہوگا جو میرے رب کو منظور ہوگا، تو یہ نظریہ، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مسلمان کا یہ نظریہ ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے انسان کو توکل کا معنی سمجھنا چاہیے اور اپنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس طرح کے توہمات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو سکھایا ہے۔ اللہ اس پر ہمیں استقامت بخشے اور ہمیں تمام قسم کے توہمات اور بدشگونیوں سے اللہ بچنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، توکل کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا، یعنی اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرنا۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، میں اونٹنی پر آیا ہوں، کیا میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ کے سپرد کروں یا اس کو ویسے چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقلھا و توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اپنے بس میں جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، توکل کرو اس طرح جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ تغدو خماسن، پرندے گھر سے نکلتے ہیں تو بھوک کے پیٹ ہوتے ہیں، وتروح بطانن، اور شام کو واپس پلٹتے ہیں تو اپنے پیٹ بھر کر ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ پرندے توکل کرتے ہیں کہ توکل کر کے گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ رزق کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہم عام طور پر چھٹی کا دن سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے دن بھی رزق کی تلاش میں چھٹی نہیں ہے، نماز پڑھو اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے کہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ اور توکل کی سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، وہ جو دم نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ وہ بدشگونی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ صبر کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں دنیا کی تکلیف،
جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں صحابیہ، بیمار تھیں، کہنے لگی حضرت دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے. تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تو اللہ شفا ضرور دیتا، لیکن آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی وان شئتی صبرتی فلک الجنہ. اگر چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے دے، لیکن اگر آپ بیماری پہ صبر کر لو گی تو اللہ آپ کو جنت دے گا. تو آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے جنت چاہیے، میں دنیا میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے. اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ اس کو پڑتا تھا، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑے الگ نہ ہوں، مجھے ہوش نہیں رہتا. تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب کبھی اس کو دورہ پڑتا تھا تو اس کے کپڑے جسم کے ساتھ چمٹ جاتے تھے. تو اس لیے یہ توکل اللہ پر اور اعتماد یہ ہر قسم کے توہمات کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر اپنے اوپر توکل کرنے کی توفیق بخشے اور اسی پر ہمیں قائم رکھے. ہمارے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسکول کے کوئی ٹیچر سر نوید فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں. ہمارے بھائی ابو عمر عبدالغفور صاحب، ان کے کزن، ان کا کل آپریشن ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے ان کی، بھائی مختار صاحب کے چھوٹے بھائی. تو انہوں نے اسپیشل آج میسج کیا تھا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب کرے اور ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، اور جو فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ جس بھائی کے آپریشن ہونے والا ہے ان کا آپریشن کامیاب فرما اور ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی اور دیگر جو مسلمان دنیا سے جا چکے، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللہم ادخلهم جنت الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم احفظنا من کل سوء ومکروہ. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر لیں.